حذیفہ صاحب یہ تو ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہے کہ کارکنان کو روکنا, کنٹینر شنٹینر یہ وہ. یہ گورنمنٹ کیا روزانہ ایک معیار, ایک نیا لو نہیں ٹچ کر رہی؟ یعنی کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی کے اندر مقید کر دینا کہ آپ یہاں سے موو نہیں کر سکتے, باہر نہیں آ سکتے. یہ تو ایک نئے, یعنی اس کے بعد جو ڈیموکریٹک کریڈینشیل جو اس گورنمنٹ کے ہرٹ ہوئے وہ کوئی مطلب وہ ایک نئی سطح تک نہیں چلے گا کہ جناب پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ سے باہر نہیں آتے, تالا لگا ہوا ہے بھائی, باہر موو نہیں کر سکتے. یہ تو ایک نیا ہی کارنامہ نہیں ہو گیا؟ جی بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب, میں نے بہت پیشنٹلی اپنے معزز دوست کو سنا, تو میری بھی خواہش ہو کہ مجھے پیشنٹلی سنیں. جی انشاءاللہ آپ کی خواہش ہم اپنے ویورز کو کنونس کر سکیں. جی 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 مہربانی. پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک انصاف کے ہمارے بھائی یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اگر ان کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا تو اب آپ کے شو میں کیسے شرکت کر رہے ہیں؟ اور اسمبلی کے اندر ظاہر ہے قیامت تک تھوڑی بند کرنا تھا, وہ اس وقت تک نہیں جانے دیا نا جب تک وہ مومنٹم بنا ہوا تھا. نہیں یہ دیکھیں, یہ آدھی دیکھیں, ابھی ظاہر ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے میں بات کروں گا, ابھی ان کا موقف آنا باقی ہے. پتہ نہیں اندر کیا بات ہوگی, اندر آپس میں جو ٹریری بینچز ہیں اس کے ساتھ یہ دست و گریباں ہوتے ہیں, اس حوالے سے کوئی ویسے ہی ہوا ہو اور روٹین کی کوئی چیز ہو تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, جو کہ تحریک انصاف تالے تو لگے نا, مطلب بند تو ہوا نا, سب کے ویژولز ہیں نا اس کے. تو اگر اندر کسی نے کرسیاں بھی چلا دی تھی جو کہ نہیں چلی ہیں, تو اندر کرسی چلنے کے بعد باہر تالے لگا دو کہ یار باہر نہیں جا رہے تھے. کوئی کلاس روم تھوڑی ہے کہ مس چھٹی بند کر دے. تالے نہیں, دروازے. دیکھیں ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, جب اس قسم کی صورتحال ہو تو کہ ارکان اسمبلی باہر جا کر آپس میں دست و گریباں ہو جائیں تو دروازے ضرور بند کر دیے جاتے ہیں. اور جو سیاست کے اندر جو ہے ایک وقت تھا کہ سیاست میں اختلاف ہوتا تھا, پھر سیاست میں تلخی پیدا ہوئی, آج سیاست میں دشمنی کی بنیاد ہے وہ بانی تحریک انصاف نے رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بانی تحریک انصاف نے 9 مئی کیا, اس کے بعد 26 نومبر ہوا, اس کے بعد سے سارے رستے بند ہوئے ہیں. ادروائز کوئی سیاسی جماعت جو حکومت میں وہ نہیں چاہتی کہ میری اگر اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ پرامن احتجاج کر رہی ہے, پرامن اس نے کوئی جلسہ کرنا ہے, کہ ہم اس کی اجازت اسے نہ دیں اور بلا وجہ پورے میڈیا کی کوریج کی رخ جو ہے وہ اس طرف ڈال دیں. بیسیکلی ماضی کے اندر یہ وہ کچھ کرتے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی 77 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ابھی تو ہم جس اسپیسیفک چیز کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پارلیمنٹیرینز کا گروپ تھا جو کہ روز بروز تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے, جو کہ نااہلیاں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. آئی وش ثناء اللہ مستی خیل صاحب آل دی بیسٹ. تو تھوڑا سی رہ گئے, ان کے پاس تو نہ اسلحہ تھا نہ کچھ تھا, نکل رہے تھے, سڑکیں بند ہونا سنا تھا, اسمبلی بند ہو گئی. دیکھیں آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا جی, ابھی کچھ دن پہلے ان کے پنجاب اسمبلی کے ارکانوں نے معافی مانگی ہے کہ اٹھا کر کتابیں جو ہے وزیر خزانہ کے اوپر اچھالتے رہے, ان کو ایک کتاب لگ بھی گئی. تو اس طریقے سے تحریک انصاف نے احتجاج کرنا بیسیکلی انہیں یہی نہیں پتا, چونکہ ان کے بانی ان کی ٹریننگ نہیں کر سکے کہ بیسیکلی ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے ایک سیاسی جماعت کا احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو, میڈیا کو آپ یہ رجسٹرڈ کرا سکیں کہ ہم نے احتجاج کیا. کوئی جنگ و جدل مقصد نہیں ہوتا, چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہوں چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہوں. اس طریقے کا جنگ و جدل شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے پہ کتابیں اچھالنا, اسمبلی کو مچھلی منڈی بنا دینا اور اس طریقے سے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو دوسروں پر حملہ آور کر دینا. اس کے بعد یہ سارے اقدامات کیے جاتے ہیں. این ممکن ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تالے بھی لگا دیے گئے ہوں, لیکن یہ ساری نوبت جو ہے تحریک انصاف کے بانی لے کر آئے ہیں. تالے سے مراد ہے یعنی راستے بند کر دیے, کلیئر نظر آ رہا تھا کہ باہر جانا چاہ رہے تھے پارلیمنٹیرین اور نہیں جانے دیا جا رہا. میں صرف اس بات کو مکمل کر لوں جی, میں اس کو مکمل کر لوں, صرف 1 منٹ دیں گے. دیکھیں ماضی میں پیپلز پارٹی کی قیادت اسیسینیٹ ہوئی, پی ایم ایل این کے 2 دفعہ وزیر اعظم کو نکالا گیا, آج تک انہوں نے کبھی اپنی سیاسی تلخی اپنی جماعت کو منتقل نہیں کی. لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے سیاسی تلخی اپنی جماعت کو اتنا منتقل کر دی ہے, چاہے ارکان اسمبلی نااہل ہوں, چاہے 9 مئی میں وہ سزا کاٹیں, چاہے اس کے بعد اسلام آباد پر آپ چڑھائی کا حکم دے دیں, چاہے گولیاں چلانے کا حکم دے دیں, اس کو کوئی غرض نہیں ہے. اس کی ذات صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے. چلے آپ نے مکمل کر لی. بیسیکلی سیاست کے اندر اس طرح. جی ٹھیک ہے, میں وہ چونکہ اطہر قادری صاحب کو میں میری پرانی شناسائی ہے تو مجھے ان کا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کیونکہ بات بہت زور سے ان کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ, اور وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں. اطہر صاحب کیا فرمائیے گا اس صورتحال میں؟ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کتنا کامیاب یا ناکام رہا, حکمت عملی کامیاب یا ناکام رہی. ابھی جو سوال سے بات کر رہے ہیں اس پہ جو کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کی آنکھوں میں پڑھ پا رہا ہوں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بس دیکھ رہا جب یہ بحث شروع ہوئی تو آئین پاکستان کی جو کتاب ہے وہ میرے سامنے آئی, اس کی یہ بحث کا سارا وہ چیزیں تھی کہ کس طرح یہ چیز آئینی ہے یا غیر آئینی ہے.
اور جہاں پہ ہمارے دوست حذیفہ صاحب لے کے گئے، میرے خیال میں آئین پاکستان کی کتاب سے ٹارزن کی واپسی کے ناول تک ہم واپس آ گئے. مطلب وہ کہ جی پارلیمنٹ بند کر دی، باہر لڑائی ہو جانی تھی، کوئی مطلب یہ کوئی پرائمری اسکول تھا کہ باہر لڑائی ہو جانی تھی؟ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ملک کے نمائندے ہیں، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہ دیکھیں، آپ حکومت کا یہ رویہ بھی دیکھیں کہ آج ہم نے یوم استحصال مقبوضہ کشمیر منانا تھا، لیکن پارلیمنٹ کی آپ حکومت کی وہاں پہ پرائورٹیز کو دیکھیں وسیم صاحب، کہ وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے نون لیگ نے وہاں پہ آج تحریک موو کر دی کہ جناب وہ 40 دن سے غیر حاضر ہیں. یہ گزشتہ جو پارلیمانی سال تھا اس میں 13 سیشن ہوئے، میاں صاحب 5 دن آئے، جب اپنا ان کا دو تھا 287 اجلاسوں میں سے صرف انہوں نے غالباً 35 یا 37 دن انہوں نے شرکت کی. تو یہ کیا آج کے دن یہ پرائورٹیز ہونی چاہیے تھی؟ کیا آج کے دن ایسے لوگوں کو نائل کرنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں انفارچونیٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اور اس میں خود حکومت والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. آج یہ فینس کے اس طرف ہیں، کل یہ فینس کے اس طرف ہو سکتے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے. ویسے حذیفہ صاحب ایک کوئک کوشچن، پھر میں کامران مرزا صاحب کی طرف جاؤں. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آ رہے اس اجلاس میں بھی بہت باقاعدگی سے نہیں آ رہے، انہوں نے درخواست دی ہوئی چھٹی ہوگی؟ جی میں وسیم بدامی صاحب، شکر ہے آپ نے مجھے پوچھ لیا. آپ خود ایک لمبے عرصے سے دشت کی خاک چھانتے ہوئے، آپ کے اب تو بال میرے خیال سے سفید ہونے کے قریب ہو گئے ہوں گے. اللہ یار ابھی وہ مرحلہ نہیں ہے کے اندر اگر کوئی ارکان جی نہیں دیکھیں، یہ کیفیت ہوتی ہے کسی پہ بھی طاری ہو جاتی ہے. میں صرف آپ کے وی این کی اور فہم فراست کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کسی بھی ارکان پارلیمنٹ کی جب کوئی چھٹی آتی ہے یا وہ شرکت نہیں کرتا، تو اگر 14 دن کا اجلاس ہے تو پہلے اجلاس میں ہی وہ موشن موو ہوتی ہے اور اسپیکر اس کو جو ہے الاؤڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ بیسیکلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے نہ کہیں چھٹی کی، کوئی موشن موو کی. ان کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل صاحبہ موجود تھیں، اپوزیشن لیڈر صاحب موجود تھے، باقی لوگ ان کے آتے رہے. تو بیسیکلی اگر ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں بندے نے مرڈر کیا، وہ آزاد پھر رہا ہے، میں مرڈر کروں گا میں بھی آزاد پھروں گا. اگر شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک پکڑ ہوئی ہے اور ایک بات رولز میں لکھی ہوئی ہے اور اس پر پی ایم ایل این نے ایک قرارداد موو کی، اسپیکر نے اس پر فیصلہ کیا ہے، تو بجائے کہ اسے آپ اپریشیٹ کریں تاکہ تمام ارکان پنچوئل ہوں، اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو وہ اپنی موشن موو کرے، چھٹی لے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میاں نواز شریف صاحب، میں نے فکر مند ہو کے پوچھا اس لیے کہ تاکہ مستی خیل صاحب کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے گا، قادری صاحب نے یاد دلائی اور یہ نہ کل وہ بھی موشن موو کر دیں، اور چونکہ رول آف لا ہے تو اسپیکر صاحب فوراً نائل بھی کر دیں گے ان کو. ڈر گئے اس لیے میں نے فوراً پوچھا. آپ کے 20 سیکنڈ آپ کے لوں گا. میاں نواز شریف صاحب جب بھی اجلاس سے جو ہے وہ چھٹی لیتے ہیں تو ان کی موشن موو ہوتی ہے، اور انہوں نے آج تک کبھی نہ ٹی اے ڈی اے لیا نیشنل اسمبلی سے، نہ کبھی تنخواہ لی. یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، اسمبلی اجلاس میں بھی نہیں آتے، اور جو چھٹی لینے کا باقاعدہ طریقہ کار مروجہ آئین میں اور رولز میں لکھا ہوا ہے اس کو فالو بھی نہیں کرتے. اور جب انہیں کچھ کہہ دیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. چلو بھائی جواب مل گیا، ٹھیک ہے.